ان کو مان، لیکن جب وہ پاگل مر گیا تو پاگل ان کے پاگل امتیں، پاگل متبعین بھی ساتھ ہی دم توڑ گئیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ دو جھوٹے لوگوں کی جھوٹی امتیں، ان مکاروں کے مکار ماننے والے، ان مدعیان نبوت کی جھوٹی ذریت آج بھی موجود ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے۔ بات یہ ہے کہ پچھلے جو مدعیان نبوت تھے وہ خود کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے پیچھے نادیدہ ہاتھ ہیں جس وجہ سے یہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ ہاتھ پیچھے اب بھی موجود ہیں، اس لیے ان کے جھوٹے متبعین اب بھی موجود ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان بد فطرت لوگوں نے یہ تجزیہ کیا تھا کہ امت مسلمہ کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی۔ میری آج کی گفتگو آپ اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیجئے گا، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے سامنے تو 4-5 ہزار لوگ بیٹھے ہیں، اور کوئی 1,00,000-2 لاکھ لوگ اس سے جو ہے وہ فیضیاب ہو جائیں گے، اس کو لائیو یا جس طرح دیکھ لیں گے۔ ہمارے پیج پہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، تو کل ملا کے 25-30 لاکھ لوگ میری اس آواز کو سن لیں گے۔ لیکن اگر آپ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیں اور ہر شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں اس آواز کو پہنچائے تو یہ ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بھی بنے گی انشاءاللہ۔ سادی باتیں ہیں، آپ کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہوگی۔ میں مشکل گفتگو کرنے کا مزاج رکھتا ہی نہیں ہوں۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ موقع پہ یاد ہو جائے۔ تو سادی باتیں ہیں کہ ان بد فطرت نادیدہ ہاتھوں نے یہ تجزیہ کیا تحقیق اور ریسرچ کے بعد کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو امت مسلمہ کو مرنے نہیں دیتی۔ اس امت کو کب نہیں توڑا گیا؟ ایسے مواقع آئے کہ لگتا تھا اب یہ اٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو توڑا اور سقوط بغداد ہوا تو وہ کتنی دردناک کہانی ہے۔ انسانی سروں کا، کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا۔ کچھ لوگ جان بچانے کے لیے تہہ خانوں میں چھپ گئے تو پانی چھوڑ دیا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں وہاں سے اٹھائی ہم نے۔ 3 دن تک دریائے دجلہ خون بن کے بہتا رہا۔ یہ دردناک کہانی ہے۔ اس کے بعد کوئی نہیں کہتا تھا کہ مسلمان دوبارہ بھی کھڑے ہوں گے، لیکن ایسا ہوا کہ مسلمان دوبارہ کھڑے ہو گئے، اور خون خواہ مسلمان ہو گیا۔ وہ تلوار جو اسلام کے خلاف اٹھتی تھی اسلام کے حق میں اٹھے۔ اقبال کہتا ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ ایسے بھی دین کی مدد کرتا ہے۔ تہذیبیں مٹی ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں ماضی میں اپنا لوہا منوا چکی ہیں، لیکن ان تہذیبوں کے مٹنے کے بعد دوبارہ ان کا ابھار نہیں ہو سکا۔ جب تہذیبیں مٹی ہیں تو دوبارہ ان کا نشان باقی نہیں رہا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اسلام کو بار بار خاک و خون میں ملایا گیا، لیکن یہ پھر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی توانائی ہے کہ یہ امت پھر دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ تو کہا 4 چیزیں ہیں جو انہیں مرنے نہیں دیتی۔ سب سے پہلی چیز، قرآن ایک ایسی دولت ہے جو اس امت کو مرنے نہیں دیتا۔ قرآن وہ اللہ کی لٹکتی رسی ہے کہ جس پہ یہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور بکھری ہوئی قوم پھر متحد ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی رہنمائی کا آسمانی صحیفہ ہے جس میں تغیر اور تبدل ممکن نہیں ہے۔ لوگوں نے کوشش کر کے بھی دیکھی، لیکن یہ اپنی اصلی حالت میں اس لیے محفوظ رہا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پہ لیا ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں
یہ کوئی عروج امت کا دور نہیں، یہ زوال کا زمانہ ہے، لیکن آج بھی لاکھوں سینوں کے اندر قرآن موجود ہے۔ قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ قرآن انہیں کھڑا کیے رکھتا ہے۔ دوسری بات، عشق رسول، یہ وہ دولت ہے جو کمزور کو بھی توانا کر دیتی، ممولے کو بھی شہباز سے لڑا دیتی۔ یہ توانائی، یہ دولت، یہ حرارت جو ان کے سینے میں ہے، یہ انہیں پہاڑوں سے ٹکرا دینے کا جذبہ دیتا ہے۔ تیسری بات جو انہیں مرنے نہیں دیتی، وہ حج کا اجتماع ہے۔ حج امت کی وحدت کی علامت ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ ایک مرکز پہ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک نظم رکھا ہوا ہے۔ محلے کی سطح پر مسجد ہے، 5 گانا نماز کے لیے ہم وہاں جمع ہوتے ہیں، ہر دن میں 5 مرتبہ۔ یہ محلے کی سطح پہ ہمارا ایک چھوٹی سطح پہ اجتماع ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ہم آگاہ ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ علاقے کی سطح پہ خطبہ جمعۃ المبارک ہے، ہر ہفتے ہم ایک مرکزی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور جمعۃ المبارک ادا کرتے ہیں۔ ہمیں مسائل معلوم ہوتے ہیں، امت کے حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ جگہ جگہ خطبات جمعات شروع ہو گئے تو اس کی افادیت جو ہے وہ نہ رہی۔ یہ ہمارے فقہاء نے شرط لگائی تھی کہ جگہ جگہ نہیں ہونے چاہیے، اس کی شرائط تھی، لیکن خیر چلو، یہ ہمارا ایک ہفتہ وار اجتماع ہے۔ شہر کی سطح پہ عید کے 2 سالانہ بڑے اجتماع ہیں اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ یہ ہمارا نظم تھا اور اس نظم سے ہم قائم ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا ربط ہوتا ہے۔ یار عام آدمی جو نیک ہے، صالح ہے، وہ روز 5 مرتبہ اللہ کے حضور سر سجود ہوتا ہے۔ جو اتنا زیادہ نیک نہیں ہے، اس میں کوتاہیاں ہیں، چلو بڑا گناہ گار ہوگا، جمعۃ المبارک تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، چاہے وہ آخری وقت میں آئے، امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے اس وقت ہی پہنچتا تو ہے۔ تو یہ ایک جڑنے کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ ذریعہ ہے۔ اور عید تو کوئی بھی قضا نہیں کرتا۔ پھر جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس نے 100 پاپ بھی کیے ہوں، بہت بڑا دنیا دار کیوں نہ ہو، اس کی کوشش تو ہوتی ہے کہ یہ فریضہ میں ادا کر ہی لوں۔ تو یہ ایک نظم ہے مسلمانوں کا۔ تو حج انہیں مرنے نہیں دیتا، اور چوتھی چیز جو انہیں مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے۔ یہ 4 چیزیں ان کو کھڑا رکھتی ہیں۔ انہوں نے حج کو ختم کرنے کے لیے بہاء اللہ کو کھڑا کیا، جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا۔ اس بہاء اللہ نے وہاں کہا، کعبۃ اللہ کے ماڈل بنا دیے اور کہا کہ اتنی دور اتنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہو، اتنا وقت بھی لگتا ہے تمہارا، وہی پیسہ، سرمایہ، وقت غریبوں کے، دکھیوں کے کام آ جائے، تو یہ ہے ماڈل کعبۃ اللہ کا، یہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس کے گرد گھوم لو۔ حج کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے بہاء اللہ کو کھڑا کیا، اس نے یہ کہا۔ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز آیا تھا تو اس نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، ہندوؤں سے نہیں چھینی تھی، سکھوں سے نہیں چھینی تھی۔ ہندو اور سکھ پہلے بھی غلام تھے، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب وہ انگریزوں کے غلام ہو گئے، تو ان کا تو آقا بدلا، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اس پہ راضی تھے۔ انہوں نے کئی 100 سال مسلمانوں کی غلامی کی، اب وہ انگریزوں کی غلامی میں آ کے خوش تھے۔ لیکن انگریز کو مسئلہ مسلمان سے تھا کہ میں نے ہندوؤں سے حکومت نہیں چھینی، میں نے عیسائیوں سے نہیں چھینی، سکھوں سے نہیں چھینی، میں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے۔ تو جس سے کوئی چیز چھینی جائے، ڈر اس سے ہوتا ہے کہ وہ کہیں کھڑا نہ ہو جائے، کہیں طاقتور نہ ہو جائے۔ تو ایک تو مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پیدا کی گئی تاکہ یہ بکھر جائیں گے، فرقوں میں بٹ جائیں گے، گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ میں حکومت کروں گا، ان کو تقسیم کروں گا اور حکومت کروں گا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ جذبہ جہاد ان سے ختم کیا جائے۔ 3 لوگوں کا انٹرویو ہوا نبوت کے لیے،
اور 3 لوگوں میں مرزا قادیانی سلیکٹ ہوا. پھر ٹیچی اس کا فرشتہ مقرر کیا گیا جو اس کو انگریزی میں لا کے وحی دیتا تھا. پھر اس نے کہا میرے اوپر وحی آ گئی اب کہ جہاد ختم ہو گیا، اب میں آ گیا ہوں، اب قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ ختم ہو گیا. اور خود کہتا ہے کہ جہاد کی ممانعت میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کو پھیلایا جانا ممکن ہو اور ان کو جمع کرنا ممکن ہو تو 50 الماریاں بھر جائیں جو میں نے کتابیں لکھی ہیں، پیمفلٹ لکھے ہیں اور مختلف اطراف و اکناف عالم میں پھیلائے ہیں. تو بہاءاللہ کو کھڑا کیا گیا حج کے خاتمے کے لیے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا جہاد کے خاتمے کے لیے. اگرچہ ان کی تحریک کامیاب نہ ہو سکی، بر وقت مسلمانوں نے پہچان لیا. حضرت پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا وہاں حج پہ گئے تھے، حضور خواب میں ملے، فرمایا مہر علی تم ادھر آئے ہو، تعویلات فاستہ کی کینچی سے ایک ظالم مرزا قادیان میری شریعت کو کاٹ رہا ہے. پھر وہاں سے آئے، اللہ اکبر، اور مرزا کا مقابلہ کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی، فتح عطا کی. امیر ملت علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ ذلیل ہو کے مرے گا، اور پھر سارے زمانے کو پتا ہے کہ یہ کہاں مرا، غلیظ جگہ پہ واش روم میں تڑپتا ہوا، گندگی اور غلاظت میں لتھڑا ہوا مرا. مرزا اپنے انجام کو پہنچ گیا، ادھر بہاءاللہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا. لیکن جن طاقتوں نے، قوتوں نے ان کو کھڑا کیا تھا اپنے مقاصد کے لیے، انہوں نے شفقت کا ہاتھ ان کی پشت پہ رکھا اور کہا کہ آپ کو ہم نے بنایا تھا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور پھر اپنے ممالک کے اندر ان کو جگہیں دی، ان کو کھڑا کیا، ان کو سرمایہ دیا. جو ان کے ساتھ شامل ہو جاتا اس کو مالا مال کرتے. اور اس کے نتیجے کے اندر لالچی لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، ہر دور میں لالچی موجود ہوتے ہیں جو جاہو منصب کے لیے، جو پیسے کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں. لوگ تو اپنی بیٹیاں بھی بیچ دیتے ہیں. ایسا نہیں آپ کو معلوم کہ لوگ اپنی دیوس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی بیٹیوں کو بیچ کے ان کی کمائی کھاتا ہے. ایسے لوگ بھی معاشروں کے اندر موجود ہوتے ہیں. جب انسان گر جائے تو پھر گرتا چلا جاتا ہے، آبروؤں کے سودے کر لیتا ہے، ایمان کے سودے کر لیتا ہے. تو چونکہ ایسے لوگ انہیں مختلف ادوار میں ملتے رہے، ایمان کے سودے کرنے والے، اور چند ٹگوں کے بدلے عوض میں وہ اپنا مذہب بدلتے رہے. اللہ تعالی جل شانہ نے علماء سے یہ کام لیا. 53 کی تحریک چلی، پھر 74 کی تحریک چلی. مرزائیوں کو کافر قرار دلوانے کی قراردادیں اسمبلی میں آئیں. پہلے 22 پھر 37 لوگوں کے دستخط کے ساتھ علامہ شاہ احمد نورانی نے جو ہے وہ درخواست دائر کی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے. ادھر شہادتوں کے انبار لگ گئے. حضور کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے. یہ نہیں کہ 2-4 جلوس نکلے، 6 آدمیوں کا سر پھٹا اور لکھا گیا، ایسا نہیں ہوا. آپ تاریخ پڑھیں، 2-4-6 آدمیوں کے سر پھٹنے یا ان کی شہادت کی کہانی نہیں ہے. اس کاس کے لیے پاکستان کے اندر 10,000 لوگوں نے قربانی دی. 10,000 شہادتیں ہوئی تھیں 53 کی تحریک میں اور 74 کی تحریک میں. 10,000 لوگوں نے قربانیاں دی. اور قربانیوں کی داستانیں اتنی دل آویز ہیں. ایک بیوہ خاتون اپنے یتیم بچے کی بارات لے کے جا رہی تھی. بچپن تھا اس بچے کا کہ اس کا والد فوت ہو گیا. آرزویں کر کر کے، تمنائیں کر کر کے اسے پالا. جب وہ جوان ہوا تو ماؤں کی آرزو ہوتی ہے میں بیٹے کے سر پہ سیرا سجاؤں. تو سیرا سجا تو وہ بیٹے کی بارات لے کے گزر رہی تھی. مال روڈ کے قریب سے گزرنے لگی. تڑ تڑ گولیوں کی آواز آ رہی تھی. پوچھا کیا ہے؟ کسی نے بتایا ختم نبوت کے جانثار جانے دے رہے ہیں. اس نے بارات سے معذرت کر لی، آپ واپس چلے جاؤ. بیٹے کا سہرا اتارا اور کہا بیٹے
میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور پہ جان نہیں وارو گے. میں یہ سیرا اتار لیا، میں تمہیں شہادت کا دولہا دیکھنا چاہتی ہوں. پتر بھی سعادت مند تھا. کہا امی تیرا پتر پشت پہ گولی نہیں کھائے گا. پھر آگے بڑھ گیا، اور پھر جب گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور بیٹا گرا، اس نے دور سے ماں کو آواز دے کے کہا امی آ کے دیکھنا تیرے بیٹے نے کوئی پشت پہ گولی تو نہیں کھائی، ساری گولیاں سینے پہ کھائی. تو یہ کہانی تھی ہماری، ہم نے قربانیاں دیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ علامہ قائد اہل سنت اشاہ احمد نورانی علیہ رحمہ اور دیگر علماء جو ان کے ساتھ تھے، ان کی محنتیں ثمر بار ہوئیں. اللہ اکبر، وہ گھڑیاں کتنی دل آویز تھی جب سینوں میں دل جو ہے وہ عجیب کیفیات کے عالم میں تھے کہ کیا ہونے والا ہے اور حکومت کہاں تک پہنچے گی. بحثیں مکمل ہو چکی ہوں. آخری وقت آیا تو بھٹو صاحب کہنے لگے نورانی صاحب یہ مکتب کے معاملے اسمبلی میں لے آئے ہو، کون کافر ہے کون مسلمان ہے، یہ تو مدارس میں معاملے طے ہونے چاہیے اور تم یہاں اسمبلی میں لے آئے ہو. تو علامہ نورانی علیہ رحمہ فرمانے لگے بھٹو صاحب آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. اس نے کہا کیوں نہیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں. کہا جی بالکل. تو کہا اگر کوئی شخص باہر کرسی بچھا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ تو کہا یا وہ پاگل ہے، وہ اس کو پاگل قرار دیں گے، اس کے علاوہ اور کیا، یا جھوٹا، اس کو پاگل کہیں گے یا جھوٹا کہیں گے. اللہ اکبر. اس لیے کہ جب میں وزیر اعظم ہوں اور منتخب کیا ہے قوم نے، تو پھر جو کرسی بچھا کے مقابل میں بیٹھ جائے وہ پاگل ہے یا جھوٹا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت قائد اہل سنت فرمانے لگے کہ تیری کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے جسے میرے رب نے منتخب کیا ہے. اب قادیان سے کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے کہ میں بھی نبی ہوں، یا وہ پاگل ہے یا جھوٹا ہے، کچھ تو لکھنا پڑے گا. تو پھر وہ وقت آیا کہ اسمبلی نے یہ اعلان کیا کہ مرزائی کافر ہیں. لاہوری مرزائی کھڑے ہو گئے. ہم تو مرزے کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اس کو مہدی مانتے ہیں، اپنا ہادی اور راہبر مانتے ہیں. تو علماء نے کہا اس کو تم ہادی اور راہبر مانتے ہو، جو اس کو مسلمان مانتا ہے وہ بھی کافر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دن نصیب کیے کہ ختم نبوت کا نعرہ جو ہے وہ اسمبلی میں پورے زور اور شور کے ساتھ لگا اور مرزائی اقلیت قرار دے دیے گئے. مرزائیوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور آج تک قبول نہیں کیا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مرزائیوں نے پاکستان کو بھی قبول نہیں کیا. ربوے کے اندر جو مرزائی دفن ہوتے ہیں امانتاً دفن ہوتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. اور پاکستان جب دو لخت ہوا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، پورے عالم اسلام پر سوگ طاری تھا، لیکن قادیان میں چراغاں کیا گیا. چراغاں کیا گیا قادیان کے اندر. قائد اعظم نے، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس زمانے میں کہا تھا، پاکستان بننے جا رہا تھا، تو کہا تھا قادیانی اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار، اور یہ کبھی بھی چین کی نیند نہیں سوئے. یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں. ظفر اللہ جمالی کیا نام اس کا، سر ظفر اللہ خان، پہلا وزیر خارجہ، اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. تو یہ پاکستان کا مخالف ٹولہ ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں، اور یہ کبھی بھی پاکستان کو پنپتا، پھیلتا، پھولتا نہیں دیکھ سکتے. اسرائیل اور یہودی لابی کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے، ان کے سارے انداز اور ان کے تیور یہودیوں والے ہیں، اور یہ پاکستان پر شب خون مارتے رہتے ہیں، اور ان کو جو کافر قرار دیا گیا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کی واپسی ہو جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ رات کے اندھیرے کے اندر ڈاکہ مارا گیا پچھلے دنوں. ہماری حکومت کی خیانت اور بددیانتی سامنے آ گئی. اگر حکومت خائن نہیں ہے، اس جرم میں شریک نہیں تھی، خود مجرم نہیں ہے، تو پھر
وزیر قانون کو برطرف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ذمہ داروں کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ خود شہباز شریف نے کہا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو برطرف کیا جائے، اور سابقہ نااہل وزیر اعظم ایک لفظ بھی نہیں بعد میں بولتے. اتنا بڑا ایشو کہ پورا ملک کھڑا ہو گیا، کلیجے پھٹنے لگے، دل بےتاب ہو گئے، اور امت اس طرح میں آگی، راتوں کی نیندیں اڑ گئی، اور تم مسلم لیگ کے صدر ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے اس پہ. اور ان ذمہ داروں کو نہ قرار واقعہ سزا دی گئی، نہ کٹہرے میں لایا گیا، نہ ان پہ کوئی بات کی گئی. تو پھر اس سے ہمیں حکومت کی خیانت سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے اپنی ناپاک حکومت کو بچانے کے لیے کوئی ضمانت لے کے کچھ لوگوں سے یہ ایک کھیل کھیلا تھا، اور رات کی تنہائی پر تختے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا تھا، لیکن پہرے دار جاگ رہے تھے. اللہ جل شانہ اپنے دین کی مدد کسی سے بھی لے سکتا ہے، اپنے دین کی نصرت کسی سے بھی لے سکتا ہے. ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر. اللہ برے بندے سے بھی دین کی مدد لے لیتا ہے اور دین کی حفاظت کر لیتا ہے. تو پہرے داروں نے بتایا اٹھو، ڈاکو آ گئے، چور آ گئے. پھر سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ڈاکو بھاگ گئے. پہلے تو کہنے لگے ہوا ہی کچھ نہیں، ڈاکہ ہوا ہی نہیں. پھر بعد میں کہنے لگے ہاں ہوا ہے، اب ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر قانون کو اور اس کے ساتھ جو شامل تھے اس بدماشی کرنے والوں کو برطرف کیا جائے، کٹہرے میں لا کے قرار واقعہ سزا دی جائے. کیا آپ اس جو ہے وہ قرارداد سے متفق ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی رہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی، ہمارا ایمان ہے. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں بہت کمزور آدمی ہوں. لوگ بھی سمجھتے ہیں ڈھیلا ڈالا ہے، اس کا لہجہ بھی بڑا سست سا ہے، دھیما سا ہے، کمزور سا ہے. لیکن یقین جانیے یہ کمزور شخص بھی تلوار بننے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اور میں نے یہ عزم کیا تھا خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا، حضور کے نام پہ ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. یہ صرف میرے جذبات نہیں تھے، آپ میں سے ہر ایک کے جذبات یہ ہوں گے، ہر ایک کی کیفیت قلب یہ ہوگی، ہر ایک کے اندر ایک ہلچل مچ گئی ہوگی. کیوں بلکہ میں آج کسی مقام پہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ہم بہت گناہ گار ہیں، اور کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں. ہم اپنے اندر کو دیکھ کر کے شرمندہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. لیکن جب ایسا کوئی امتحان ہمارا آتا ہے تو ہمارے اندر جو پھر کیفیات ہوتی ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہزار گناہ گار صحیح لیکن وفادار ہم حضور کے ہی ہیں، وفادار ہم حضور کے ہیں. ایک اور جملہ کہتا ہوں، میں نے جگہ جگہ اس دن سے آج تک کہا ہے کہ یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی. عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی بھی کمزور نہیں ہوئی. ہم اپنے آقا سے عہد وفا کرتے ہیں، اور ہم نے تجدید عہد وفا مہم کا آغاز کیا ہے. ہم حضور سے عہد کرتے ہیں، حضور ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک آپ کے وفادار رہیں گے. اور حضور کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور آمادہ ہیں. پاک فوج کو بھی سیلوٹ کرتے ہیں. پاک فوج کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی. ماضی میں بھی رات کے اندھیرے میں جو شب خون مارا گیا اور غازی ممتاز قادری کو رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ شہید کیا گیا، تو اس پہ کچھ لوگ کہتے جی ہم مجبور تھے اور فوج پہ الزام دھر رہے تھے. فوج نے اپنا دامن کتنا اجلا ہے، کتنا پاک ہے، صاف ہے، لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے نہ ماضی میں نہ موجود نہ کبھی حضور کی ناموس پہ کمپرومائز پاک فوج نہیں کر سکتی. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو عالمی طاقتوں کے اعلی کار بنتے ہیں اور ان سے کچھ ضمانتیں لیتے ہیں. جب عوام سے ان کی تائید ختم ہو جاتی ہے تو ان کی ضمانت کے بل بوتے پر اور ان کے آسرے پر وہ ہمارے کندھوں پہ سوار رہنا چاہتے ہیں. ہمیں اب آنکھیں کھول کے جینا ہوگا، ووٹ دینے سے قبل دیکھنا ہوگا کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں کہیں یہ ختم نبوت سے غداری تو نہیں کرے گا. اس کے ماضی کو دیکھنا ہوگا، اس کی زندگی پہ غور و فکر کرنا ہوگا، اور اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا ارادہ کرنا ہوگا. پاکستان اسلام کے دشمن اس وقت ان کو پاکستان کے اندر 4 چیزیں چبھتی ہیں.
ایک تو وہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کھٹکتی ہیں. پاکستان کی 4 چیزیں مغربی دنیا کو کھٹکتی ہیں. ایک 295C کا قانون، دوسرا ختم نبوت کے حوالے سے جو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا یہ قانون ان کو چبھتا ہے، تیسرا ان کو پاکستان کے ایٹمی اثاثے چبھتے ہیں، اور چوتھا پاک فوج سے بڑے نالہ ہیں. چونکہ جب کسی گھر کو لوٹنا ہو تو چوکی دار کو کمزور کیا جاتا ہے، چوکی دار کمزور ہو جائے تو گھر کو لوٹنا آسان ہوتا ہے. تو فوج کے سارے دشمن اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرحدوں کی بھی چوکی دار ہے، پاکستان کے نظریات کی بھی چوکی دار ہے. تو ان 4 چیزوں سے دشمن خوف زدہ ہے، اور ہم ان 4 چیزوں کی اپنی جان سے حفاظت کرنا جانتے ہیں. پوری قوم پاک افواج کے ساتھ ہے. ایٹمی اثاثے ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور یہ ہماری آبرو ہیں، ہم اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کریں گے. اسی طرح 295C کا قانون ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک کے آئین میں جو شقیں شامل ہیں یہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں. ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، حضور کے ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور حضور کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو، جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے آج ایک مقام پہ کہا کہ یہ جو 3-4 حرف لفظ نکالے گئے تھے یہ لفظ ایسے ہی نہیں تھے، ہر حرف کے ہر نقطے کے پیچھے کئی شہیدوں کا خون موجود تھا. 10,000 لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ منظر، وہ گھڑیاں، وہ لمحے کتنے تابناک تھے جب مسجد وزیر خان کے اندر شیر ببر گرج رہا تھا، سر کے اوپر اونچی کلا اور خوبصورت چہرہ. علامہ عبدالستار خان نیازی وقت کے گورنر کو للکار رہے تھے، او نواب آف کالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہے. تو وہ وقت تھا، وہ گھڑیاں تھی، کیسے کیسے قائدین تھے ہمارے، کیسے کیسے لوگ تھے. علامہ نیازی علیہ رحمہ کو جب پھانسی کا حکم دے دیا اگر وہ جیل چلے گئے، کال کوٹری میں تھے. پیرزادہ اقبال احمد فاروقی مرحوم، انہوں نے مجھے خود یہ بات سنائی. وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں ملنے گئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ جیلیوں والا قیدیوں والا لباس پہنا ہوا تھا، تو ان کو دیکھ کے ہم ٹھٹک گئے، ڈر گئے ایک دم. ظاہر ہے ایک سزائے موت کا قیدی، تو ہماری تو حالت عجیب سی ہوگی. اب تھے بھی ہم بچے، ابھی 9 عمر تھے. تو علامہ نیازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو خود ہی ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. بچوں گھبراؤ نہیں، ان کا جیل کا لباس مجھے پورا نہیں آتا، پھندا کیسے پورا آئے گا. وہ چونکہ قد آور تھے اور جو جیلی لباس تھا اس سے پیٹ ننگا ہو رہا تھا. تو کہا، انہوں نے خود ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا، او بچوں گھبراؤ نہیں، ان کا جیل کا لباس مجھے پورا نہیں آتا، پھانسی کا پھندا کیسے پورا آئے گا. کیسی استقامت تھی اور کیسا ان لوگوں کے اندر جذبہ تھا. ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن وارث ان لوگوں کے ہیں. ہم دم ان لوگوں کا بھرتے ہیں. ہاؤلائے آبائی، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم ان کے نمک خوار ہیں، ہم نے ان کی جو ہے وہ صحبتوں کے نور پائے ہیں. اس لیے عمل میں ہم کمزور اور کوتاہ ضرور ہو گئے ہیں، لیکن عشق کے امتحان کے اندر ہم ہمیشہ نمبر پورے ہی لیتے ہیں. اللہ ہمیں سرخرو کرے اور پاکستان کی حفاظت کرے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان کے ایٹمی اثاثے زندہ باد، اور ختم نبوت کا جو دستور اور آئین ہے وہ بھی زندہ باد، اور 295C کو بھی ہم چھیڑنے نہیں دیں گے. کافی دفعہ ہوا اور یہ ان کی نظریں ہیں، اور ناپاک نظروں کا ہم انشاءاللہ اب پہرے دار مزید جاگ پڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ جاگتے رہیں گے. اور حضور کی ناموس پر اپنے خون سے بھی پہرا دینا پڑا تو اس کو اعزاز سمجھیں گے. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ بلند کر دیجئے، اور وہ نعرہ کڑکتی بجلیوں کے ماحول میں ہونا چاہیے، جس سے اپنی غیرت ایمانی کا اظہار اور اپنی عقیدتوں کا ظہور جو ہے وہ سامنے آئے. نعرہ تکبیر.
آپ کو جذبوں کا اور جہان دے اور کائنات میں آپ کو سرخرو کرے، اللہ کی بڑائی بولی اور جس بانکپن کے ساتھ بولی۔ ویسے علماء کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اکبر، لفظ اللہ جب کہیں اس کو اللہ نہیں کہنا، اللہ یعنی پر کر کے پڑھنا، اس میں جو ہے وہ اس لفظ کو جو ہے وہ بولنے کے آداب یہ ہیں، اس چونکہ اس کا مبارک نام ہے، اس میں جلالت ہے، تو اللہ اکبر نہیں کہنا، اللہ اکبر، اس کو پر کر کے پورے بانکپن کے ساتھ پھر میرے ساتھ نعرہ بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم